السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. میں ہوں ابصار عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. آج نومبر کی 5 تاریخ بہت اہم دن اس لیے کہ امریکہ سے اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی منتخب ہو گئے ہیں. یہ پہلی بار ہے امریکہ کی تاریخ میں اور نیو یارک کی تاریخ میں کہ ایک مسلمان میئر منتخب ہوا ہے جس کی عمر ابھی صرف 33 سال ہے، اور اس کے باوجود منتخب ہوا ہے کہ اس نے ایک بہت ہی ریڈیکل ایجنڈا پیش کیا. اس نے کہا کہ میں یہاں پہ نیو یارک سٹی میں جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو فری کر دوں گا، جو ہاؤسنگ کے کرائے ہیں ان کو کم کروں گا، اور عام لوگوں کی، غریب لوگوں کی یا جو لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں آسانیاں لاؤں گا، امیروں پہ ٹیکس زیادہ لگاؤں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک جو بہت اہم سیاسی بات کی جس سے پوری دنیا میں جو طاقتور ترین اور امیر ترین لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے اس الیکشن میں، وہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ میں اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو گرفتار کر لوں گا اگر وہ نیو یارک میں آئے، اور اگر ان کے وارنٹ جو ICJ نے جاری کیے ہوئے ہیں وہ انٹیکٹ ہوئے، اس لیے کہ نیتن یاہو کو ICJ نے وار کرائمز کا مجرم ٹھہرایا ہے اور ان کے وارنٹ گرفتاری بھی انہوں نے جاری کیے ہیں. تو اگر یہ کتنی بڑی بات تھی کہ جس کے بعد نیو یارک میں یہودی ووٹرز جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کا ووٹ ضائع ہونے کا خطرہ تھا، ان کا ووٹ ممدانی کے خلاف جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے جو اپنا ایجنڈا، جو اپنی آئیڈیالوجی اور جو اپنا منشور آپ کہہ لیں اس پہ وہ قائم رہے. اور بہت بڑی کامیابی اس لیے ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین صدر ٹرمپ، اس نے زہران ممدانی کی نہ صرف ڈٹ کر مخالفت کی بلکہ یہ دھمکی بھی دی کہ اگر نیو یارک کے لوگوں نے زہران کو میئر منتخب کیا تو میں نیو یارک کے فنڈنگ بند کر دوں گا. اس کے باوجود نیو یارک کے لوگوں نے آج زہران ممدانی کو منتخب کر لیا ہے. ریکارڈ ووٹ پڑے ہیں وہاں پہ 20 لاکھ کے قریب نیو یارک کے اندر، جو آج تک تاریخ میں اتنا ووٹ نہیں پڑا، اور اس میں سے ابھی تک 10 لاکھ ووٹ کا نتیجہ کنفرم ہو چکا ہے جس میں زہران ممدانی لیڈ کر رہے ہیں. یہ 10 لاکھ ووٹ مزید رہ گئے ہیں اور اس پہ بھی زہران ممدانی کے لیڈ کرنے کے بہت چانسز ہیں کیونکہ ان کی لیڈ بڑھتی جا رہی ہے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے. اور یہ ایک تاریخ اس لیے بھی رقم ہوئی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرمپ نے تو مخالفت کی تھی، ریپبلکن سے ان کا تعلق ہے، تو ریپبلکن جتنے ووٹ تھے ایکسپیکٹڈ تھے کہ وہ زہران ممدانی کے جو مخالف ہیں کرٹس سلوا ریپبلکن کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو جائے گا، لیکن وہ بھی ہار گئے. پھر اینڈریو کومو جو پہلے ڈیموکریٹس کے امیدوار تھے، اور پھر وہ پرائمری وہاں پہ امریکہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے لیول پہ ایک اپنے آپ کو، جو پارٹی کے اندر لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ میں میئر کا الیکشن لڑنا چاہتا ہوں یا صدر کا الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. تو ڈیموکریٹس میں اینڈریو کومو بھی تھے اور زہران ممدانی بھی تھے. دونوں نے اپنے آپ کو ووٹرز کے سامنے پیش کیا، اور اس میں زہران ممدانی اینڈریو کومو کو شکست دے چکے تھے آج سے 3 مہینے پہلے. اس کے بعد اینڈریو کومو نے یہ کیا کہ وہ آزاد امیدوار کے طور پہ کھڑے ہو گئے. جب وہ آزاد امیدوار کے طور پہ کھڑے ہوئے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کی حمایت کر دی کہ وہ تو آزاد ہیں، وہ ڈیموکریٹس نہیں ہیں. انہوں نے ریپبلکن کی حمایت نہیں کی ٹرمپ نے، کیونکہ ریپبلکن کے تو چانسز بالکل ہی نہیں تھے میئر منتخب ہونے کے. تو اینڈریو کومو جو پہلے بھی 2 دفعہ گورنر رہ چکے ہیں نیو یارک کے، اور یہ میئر کا عہدہ ان اے وے گورنر سے چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہار گئے. نہ صرف یہ بلکہ پریزیڈنٹ اوباما جو سابق صدر ہیں، امریکی صدر، انہوں نے بھی اینڈریو کومو کی حمایت کی. انہوں نے بھی زہران ممدانی، حالانکہ وہ ڈیموکریٹس ہیں، زہران ممدانی سوشلسٹ ڈیموکریٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں، پروگریسو ڈیموکریٹ کہتے ہیں، جو برنی سینڈرز بھی ہیں، اور ان کو نہیں انہوں نے حمایت کی اوباما نے، بلکہ انہوں نے اینڈریو کومو کی حمایت کی جو آزاد تھے لیکن وہ بلینئر ہیں، بہت امیر ہیں. اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا ایک اور جو آج کل کنگ میکر امریکہ میں ہے، اور جس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی صدر بننے میں مدد دی اور پیسہ بہت خرچ کیا، ان کو سپورٹ کیا، ان کے لیے کیمپین کی، ان کے لیے میڈیا پہ مہم چلائی، میڈیا کو استعمال کیا گیا، اور بعض جگہوں پہ شکایت ہے کہ میڈیا کو غلط بھی اس نے استعمال کیا. ایلون مسک جو کہ ایکس کا اونر ہے اور دنیا کا امیر ترین شخص ہے، اس نے بھی اینڈریو کومو کی حمایت کا اعلان کیا. اس نے بھی زہران ممدانی کی مخالفت کی. لیکن یہ 3 میں بڑے نام آپ کو صرف بتا رہا ہوں دنیا کے، پریزیڈنٹ ٹرمپ، پریزیڈنٹ اوباما اور ایلون مسک، ان تینوں نے اینڈریو کومو کی حمایت کی زہران ممدانی کے خلاف.
لیکن تاریخ تو رقم کر دی زہران ممدانی نے. ان تینوں کو شکست ہوئی اور نیو یارک کے جتنے اور بلینئرز تھے وہ سارے اینٹی کومو کے ساتھ تھے کیونکہ اینٹی کومو خود بھی ایک بلینئر ہے, اور ان سب کو شکست دی اور ایسی اچھے طریقے سے کیمپین چلائی کہ جو دنیا میں اب ایک مثال بن گئی ہے. اور نہ صرف امریکہ میں اس بات کو اب لے کے یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیموکریٹس کو زہران ممدانی جیسے امیدواروں کی ضرورت ہے آئندہ اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے, کیونکہ ڈیموکریٹس میں زیادہ تر بوڑھے لوگ ہیں اور جن کو نوجوان نسل وہاں پہ جو 18 سے 35 سال کے لوگ ہیں ان کی تعداد تقریباً 50-60% سے زیادہ ہے, اور وہ سارے اس طرح کی نوجوان لیڈرشپ کو چاہتے ہیں کہ وہ آگے آئے امریکہ میں, اور اسی طرح پوری دنیا میں بھی, خاص طور پہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں اور انڈیا میں دیکھیں, یہاں بھی 60% کے قریب نوجوان لوگوں کی تعداد ہے اسی بریکٹ میں. اور یہ ایک ایگزامپل سیٹ کر دیا زہران ممدانی نے کہ یہاں کے لوگ, پوری دنیا کے لوگ اب ینگ لیڈرشپ کی طرف جائیں گے, ایک پوری دنیا میں اس سے تبدیلی آئے گی. یہ میں آپ کو اپنے تجربے اور جتنی میں نے صحافت کی ہے یا زندگی گزاری ہے پبلک سیکٹر میں, پرائیویٹ سیکٹر میں, اس کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک ٹرینڈ سیٹنگ وکٹری ہے یہ زہران ممدانی کی, اور نہ صرف امریکہ میں اس سے ایک نیا ٹرینڈ سیٹ ہوگا بلکہ پوری دنیا میں اب نوجوان قیادت سامنے آنا شروع ہو جائے گی, اور وہ ڈیجیٹل میڈیا کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کرے گی جیسے زہران نے کیا ہے. جو لیڈرشپ, سیاسی لیڈرشپ اپنے آپ کو عام عوام سے کنیکٹ کرے گی, عام عوام کے مسائل سے کنیکٹ کرے گی جیسے زہران ممدانی نے کیا. وہ ہر جگہ پہ گیا, وہ مسجدوں میں گیا, وہ مندروں میں گیا, وہ گردواروں میں گیا, وہ چرچز میں گیا, وہ سائناگوگ میں گیا, ہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ گیا, ہر کلاس کے لوگوں کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ, لوور مڈل کلاس کے ساتھ, مڈل کلاس کے ساتھ, اپر مڈل کلاس کے ساتھ, اور کمیونٹیز ہیں بہت ساری نیو یارک میں جس میں پاکستانی اور انڈین کمیونٹی کے ووٹس بھی بہت زیادہ ہیں, اور وہاں ان کے ساتھ بھی گیا. ٹیکسی ڈرائیورز کے ساتھ جو ڈیلی ویج ورکر ہیں وہاں پہ, جو $15-20 پر آور پہ کام کرتے ہیں, کچھ انلیگل ہیں کچھ لیگل ہیں, ان کے ساتھ وہ جہاں پہ وہ ویٹرز کے طور پہ کام کرتے ہیں, صفائیاں کرتے ہیں وہاں پہ, ان کے ساتھ جا کے اس نے کھانے بھی کھائے, ان کے ساتھ ان کی کمیونٹی کے جو ایونٹس ہیں وہ بھی اٹینڈ کیے, ان کی مذہبی جو ایونٹس ہیں وہ بھی اٹینڈ کیے. اور خاص طور پہ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو شاید انفیشنیبل لگے پاکستان میں کچھ لوگوں کو, لیکن زہران ممدانی نے کبھی اس بات کو نہیں چھپایا اور اس بات کو اس نے اون کیا ہے, اس بات کو اس نے اعلان کیا بار بار کہ وہ مسلمان ہے اور اس کا تعلق ایک امیگرنٹ فیملی سے ہے, اور اس کو اس نے اپنا آنر بنایا, اس کو اس نے اونرشپ لی اور ہاتھ سے بریانی کھائی, جو کہ جس کی وجہ سے اس پہ بہت تنقید ہوئی وائٹ امریکنز کی طرف سے کہ یہ کس طرح, یہ کون سا طریقہ کھانا کھانے کا, کھانا بہت چھری کانٹے سے یا چمچ سے کھانا کھاتے ہیں. تو زہران ممدانی نے اپنی جو ٹریڈیشن ہے جو سب کانٹیننٹ میں اور افریقن کنٹریز میں بھی اور کچھ جگہوں پہ بھی ہاتھ سے کھانا کھایا جاتا ہے, اور چاول بھی ہاتھ سے کھائے جاتے ہیں. تو اس چیز کو اس نے اون کیا, اور اس کی وجہ سے جتنے امیگرنٹ ووٹرز تھے وہ زیادہ اس کی طرف چلے گئے. اب ایلیٹ کلاس اس کے خلاف ہوئی, لیکن جو عام ووٹرز تھا اس نے اس چیزوں کو, اس عوامی انداز کو بہت پسند کیا. پھر اس نے ایک کیونکہ میں نے آپ کو بتایا سوشلسٹ ریپبلک ہے, اور پاکستان کے سب سے بڑے سوشلسٹ لیڈر ذوالفقار علی بھٹو تھے, اور ذوالفقار علی بھٹو نے جب 1970 کا الیکشن لڑا تو ان کا نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان. اور آپ کو شاید آپ کے لیے یہ چیز عجیب ہو, لیکن زہران ممدانی نے یہی نعرہ اڈاپٹ کیا. اس نے بھی وہاں پہ نعرہ لگایا کہ میں نیو یارک کے لوگوں کو روٹی کپڑا اور مکان دوں گا. ذوالفقار علی بھٹو نے یہ نعرہ آج سے 55 سال پہلے لگایا تھا, اور پاکستان میں روٹی کپڑا اور مکان کا وہ نعرہ شرمندہ تعبیر تو نہیں ہوا مکمل طور پہ, لیکن بہت بہتر پہلے سے حالات پاکستانیوں کے ہو گئے ہیں. اور یہ آپ سوچیں کہ دنیا کے مسائل ویسے ہی رہتے ہیں اگر ان پہ توجہ نہ دی جائے. اور دنیا کا سب سے طاقتور, سب سے امیر, سب سے بڑا ملک امریکہ, اس کا سب سے امیر شہر نیو یارک, مطلب ریڑھ کی ہڈی ہے امریکہ کی وہ, اور اس میں دنیا میں سب سے زیادہ بلینئرز اگر کسی شہر میں رہتے ہیں تو وہ نیو یارک ہے. اور وہاں پہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ اتنی مقبولیت حاصل کر گیا کہ آج زہران ممدانی نے تاریخ رقم کر دی. تو یہ انسانوں کے جو بنیادی مسائل ہیں یہ ختم نہیں ہوتے, اور یہ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ روٹی مہنگی ہے, گروسری مہنگی ہے کیونکہ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں. اس نے کہا میں وہ ختم کروں گا تو روٹی, کپڑا ظاہر ہے اس پہ بھی ٹیکسز بہت زیادہ ہیں اور بہت مہنگا, ہر چیز وہاں پہ بہت مہنگی ہے. نیو یارک دنیا کا مہنگا ترین شہر ہے,
اس نے کہا میں اس پہ بھی کم کروں گا. پھر ٹرانسپورٹ جو کہ روٹی کپڑا کے ساتھ ہی ہے. اگر آپ نے اپنے کام پہ جانا ہے روٹی کمانے کے لیے, کپڑا کمانے کے لیے, تو آپ جو غریب لوگ ہیں, لوور مڈل کلاس ہے, وہ بسز پہ ٹرینز پہ سفر کرتی ہے, ان کے کرائے بہت زیادہ ہیں, تو جس کی وجہ سے ان کی ماہانہ انکم پہ نیگیٹو امپیکٹ پڑتا تھا. اس پہ اس نے کہا میں ٹرانسپورٹ کو مفت کر دوں گا. تو آپ سوچیں یہ کتنا ریلیف ہوگا. جیسے پاکستان میں اور پنجاب میں خاص طور پہ 20 روپے کرایہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا, جس سے غریبوں کو بہت فائدہ ہوا ہے. تو یہ جو غریبوں کو ڈائریکٹ فائدہ ٹرانسپورٹ میں ہوتا ہے, ہاؤسنگ میں ہوتا ہے, کرایوں میں ہوتا ہے, وہ ان کے روٹی اور کپڑے اور مکان کو بہتر کرنے کے لیے کام آتا ہے. تو یہی پنجاب میں بھی ہوا ہے, اور یہاں اسلام آباد اور پنڈی میں بھی جو پبلک ٹرانسپورٹ چلتی ہے اس کا کرایہ بھی کم ہے. تو پبلک ٹرانسپورٹ جہاں بھی ہوگی دنیا میں وہ کم کرائے پہ ہوگی, اور وہ پروفٹ کے لیے نہیں ہوگی, وہ عوام کی خدمت, غریب عوام کی خدمت اور فلاح کے لیے ہوتی ہے. تو اس لیے پاکستان میں بھی ایک ایلیٹ کلاس ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ کی مخالفت کرتی رہی ہے, اور زہران ممدانی کہ نیو یارک میں بھی ایک ایلیٹ کلاس ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ مفت چلانے کو مخالفت کرتی رہی ہے. اور زہران ممدانی نے کہا نہیں میں اس کو فری کروں گا, 20 روپے بھی نہیں. اور پھر مکان, تو تیسرا وہ نعرہ تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا. مکان بہت مہنگے ہیں وہاں پہ, پراپرٹی بھی بہت مہنگی ہے اگر آپ نے خریدنا ہو, لیکن اگر آپ نے کرائے پہ رہنا ہو تو آپ کو آپ کی آمدنی کا سب سے بڑا حصہ 60 سے 70% آپ کے کرائے میں چلا جاتا ہے. چاہے آپ, اور آپ کا اپارٹمنٹ بھی وہاں بہت چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں, مہنگے بہت ہیں اس لیے. تو اس نے کہا کہ میں ان کو بھی سستا کروں گا. تو یہ نعرہ لے کے وہ کامیاب ہوا. ساتھ اس نے ایک کام اور کیا کہ وہ بالی ووڈ کے گانے گاتا تھا, اور کیونکہ اس کے ماں اور باپ دونوں انڈینز ہیں. میرا نائر ان کی والدہ ہیں, ان کا تعلق پنجاب سے ہے, پاکستانی پنجاب سے ان کے پیرنٹس کا تعلق تھا میرا نائر کے, اور لاہور سے ان کا تعلق تھا. ان کے والد محمود ممدانی گجراتی مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. ممبئی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. وہ ایک پروفیسر ہیں, اسکالر ہیں محمود ممدانی. میرا نائر خود بھی رائٹر ہیں, آرٹسٹ ہیں, بہت اچھی اچھی موویز انہوں نے بالی ووڈ کو دی ہیں. اس کے علاوہ یہ ایک پڑھی لکھی فیملی امریکہ شفٹ ہو گئی. پہلے یوگینڈا تھے, وہاں سے پھر امریکہ شفٹ ہو گئے, اور وہاں پہ زہران نے پھر وہاں پہلے جو وہاں ان کی اسٹیٹ کونسل تھی اس کے ممبر بنے, اور اس کے بعد انہوں نے مزید یہ کیا کہ اب وہ نیو یارک کے میئر بن گئے ہیں. 1991 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے, اور یہ بہت ہی ایک خوش آئند بات ہے, اس لیے کہ زہران ممدانی کے آنے سے امریکہ کی سیاست کو ایک نیا رخ ملے گا. ڈیموکریٹس کو امید ہوئی ہے کہ اب ہماری پارٹی زندہ رہے گی, اور ٹرمپ جو ایک پاپولسٹ سیاست کرتے ہیں وہاں پہ, اور ایک ڈیفرنٹ قسم کے صدر آئے ہیں ان کو چیلنج کرنے کے لیے. زہران ممدانی امریکی قانون کے مطابق امریکہ کے صدر نہیں بن سکتے, کیونکہ ان کی پیدائش امریکہ کے اندر نہیں ہوئی, ان کی پیدائش یوگینڈا میں ہوئی ہے. وہ صدر تو شاید نہ بن سکے, لیکن وہ امریکی سیاست میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ وہاں کے سینٹ کے اور کانگریس کے بھی ممبر بن سکتے ہیں, وہاں کے کہ کوئی کسی نے وہ کیبنٹ کے ممبر بن سکتے ہیں وہاں کے, لیکن وہ صدر نہیں بن سکیں گے جب تک کہ یہ قانون ہے کہ کوئی جو شخص امریکہ میں پیدا نہیں ہوا وہ امریکی صدارت کے لیے اہل نہیں ہے. تو اس کے علاوہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کو لیڈ کر سکتے ہیں. ان کو دیکھنے سے انہوں نے ایک ایسی مثال قائم کر دی ہے امریکہ میں کہ اب ان کو دیکھا دیکھی اور نوجوان جو امیگرنٹس ہوں گے جن کا تعلق پاکستان یا انڈیا سے ہوگا, یہ لوگ اس وہاں سیاست میں بہتر مقام حاصل کر سکیں گے. تو یہ ایک سیلنگ بیریئر جسے کہتے ہیں مومنٹ ہے امریکن پالیٹکس میں, امریکیوں کی لائف میں, اور اس کو ظاہر ہے پاکستانی بھی بہت غور سے اس کو دیکھ رہے تھے, اور دیکھ رہے تھے اس کے اثرات کیا ہوں گے دنیا پہ. تو یہ ایک تو بہت اہم خبر تھی, میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں. اور دوسری خبر ظاہر ہے 27ویں ترمیم آ رہی ہے اگلے چند دنوں میں, وہ سینٹ میں پہلے پیش ہوگی, پھر قومی اسمبلی میں پاکستان میں, اور پھر اس کے بعد اس میں سے بہت ساری تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. اس میں فوج کے فیلڈ مارشل کے کردار کے بارے میں آئین میں تحفظ پرووائڈ کیا جائے گا, اس سینس میں کہ اس کا لکھا نہیں ہوا کہ ان کی اپوائنٹمنٹ کی جا سکتی ہے. چیئرمین جوائنٹ چیفز کے بارے میں ہے, چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں ہے, چیف آف نیول اسٹاف کے بارے میں ہے, چیف آف ایئر اسٹاف کے بارے میں, لیکن فیلڈ مارشل کے عہدے کا وہاں ذکر نہیں ہے, کیونکہ ایسا لمحہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی آیا ہی نہیں تھا جب پاکستان کو انڈیا کے خلاف فتح ملی ہو, افغانستان کے خلاف فتح ملی ہو. تو اس طرح کی جنگ میں جو کھلی جنگ ہوئی ہے, اور انڈیا کے ساتھ خاص طور پہ انڈیا کے ساتھ جو ہوا ہے
اس کے بعد انہیں فیلڈ مارشل کے عہدے پر تعینات کیا گیا تھا جنرل عاصم منیر کو. تو وہ عہدہ کبھی پاکستان میں ایک دفعہ ایوب خان نے خود ہی اپنے آپ کو اپوائنٹ کر لیا تھا فیلڈ مارشل, ملک میں مارشل لاء لگا کے, اس لیے لوگ اس کو اس کی اہمیت نہیں سمجھتے اور نہ ہی اس کی قدر کرتے ہیں. وہ اس کی کریڈیبلٹی نہیں تھی, کوئی انٹیگریٹی نہیں تھی اس ٹائٹل کی جو خود ہی اپنے آپ کو ایوب خان نے دے لیا تھا. یہ حکومت نے ایک انڈیا کے خلاف جنگ جیتنے کے بعد آرمی چیف کو یہ ٹائٹل دیا ہے, لیکن اس کا ذکر آئین میں نہیں ہے کہ وفاقی حکومت اس کو اپوائنٹ کر سکتی, تو وہ دیا جائے گا جس سے ایک ملٹی ڈومین وار کی جو سچویشن ہے اس وقت, جو ہوا میں, فضا میں, اسپیس میں, سائبر میں, الیکٹرانک وارفیئر ہے, سمندر میں ہے, زمین پہ ہے, اور پھر انفارمیشن وارفیئر, یہ ملٹی ڈومین وارفیئر کا جو نیا کانسیپٹ آیا ہے اس میں ایک مربوط لیڈرشپ اور سنگولر لیڈرشپ جو ان تمام معاملات کو ایک ہی چین آف کمانڈ کے ذریعے کنٹرول کر سکے, الگ الگ ہر ونگ کام نہ کر رہا ہو, کیونکہ اس سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں اس قسم کی ماڈرن وارفیئر میں. تو اس کے بارے میں ایک میکنزم بنانے کے لیے آئینی تحفظ بہت ضروری ہے. تو لیکن اور اس کے بعد ایک اور جو بہت اہم چیز ہے آخری اپنے ولاگ کی, کیونکہ میں اس کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا, وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سی بی ایس کو انٹرویو دیتے ہوئے, سی بی ایس امریکی ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے, اس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ روس, چین اور پاکستان نیوکلیر ٹیسٹ کرتے رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے یہ بات. اب یہ خبر پوری دنیا کے لیے بھی اور پاکستانیوں کے لیے بھی ایک نئی خبر ہے کہ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں, اور خاص طور پہ ذکر کیا ٹرمپ نے, پورا اس پہ کچھ 1 منٹ تک بولے ہیں کہ پاکستان خاموشی سے نیوکلیر ٹیسٹنگ کرتا رہا ہے اور ہمیں اس کا علم ہے اور ہم بھی اب کریں گے. اب اس پہ امریکہ میں 2 رائے ہو گئی ہیں. ایک تو یہ کہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان نے, روس نے اور چین نے جو نیوکلیر ویپنز کو کیری کرنے والا سسٹم ہے ان کی ٹیسٹنگ کی ہے, یعنی کہ میزائل سسٹم کی, جو پاکستان مسلسل کرتا رہا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہائپر سونک بیلسٹک میزائل کا تجربہ بھی پاکستان نے پچھلے ہفتے میں کیا تھا. اس کو اناؤنس نہیں کیا پاکستان نے, لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق وہ کیا ہے, اور اس کی سپیڈ میک 5+ یعنی کہ میک 6 کے قریب ہے, جو بہت زیادہ سپیڈ ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے میزائل, پاکستان نے بابر 4 کا تجربہ کیا جس کی رینج 750 کلومیٹر, وہ کروز میزائل ہے, لو ہائٹ پہ وہ فلائی کرتا ہے. اور ابھی جو ہماری اطلاع کے مطابق بابر 3 کا کروز میزائل کا تجربہ بھی پاکستان نے کیا ہے, اس کی رینج 450 کلومیٹر ہے, اور یہ آگسٹا 90B سب مرینز میں فٹ کیا جا سکتا ہے. اب یہاں سے اگر آپ ان چیزوں کو جوڑیں, نیوکلیر ٹیسٹنگ کے بارے میں اگر آپ بات کریں, تو میں نے جو تھوڑا سا جو ٹرمپ صاحب نے کہا ہے پاکستان کے بارے میں, انہوں نے کہا ہے کہ پوری دنیا میں ایسا نظام ہے جس میں جو سسمک ایکٹیویٹی ہوتی ہے, سسمک ایکٹیویٹی زمین کے نیچے کوئی بھی اگر آپ زلزلہ ہے یا کوئی اور نیوکلیر ٹیسٹنگ سے کوئی وائبریشن پیدا ہو تو وہ ریکارڈ ہوتی ہے. اور اس میں جب ہم نے تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کی تو ہمارے جو ریسرچ ڈیٹا کے مطابق 2025 میں پاکستان میں 410 کویکس آف میگنیچیوڈ اپ ٹو 6 یہ ریکارڈ کیے گئے ہیں. 410 جو میگنیچیوڈ 6 یا اس سے نیچے جو وائبریشن محسوس کی گئی ہیں وہ ہیں پاکستان کے اندر, اور پاکستان کے قریب علاقوں میں جس میں تاجکستان بھی ہے, افغانستان بھی ہے, ہندو کش ہے, ہمالیہ ریجن کے کچھ ہیں. تو یہ جب آپ اتنے زیادہ سسمک ایکٹیویٹی ہو رہی ہو تو ظاہر ہے نیچے زمین کے پلیٹس ہیں, جس سے زلزلہ آپ نے بھی, جو اسلام آباد میں رہنے والے لوگوں نے تو خاص طور پہ محسوس کیا ہوگا کہ پچھلے سال میں اور اس سے پچھلے سال میں یہاں پہ چھوٹے زلزلوں کی تعداد کافی زیادہ رہی ہے. اور کیا یہ نیوکلیر ٹیسٹ تھے, اس کے بارے میں کوئی بات حتمی طور پہ نہیں کہی جا سکتی, لیکن ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جتنی بھی سسمک ایکٹیویٹی ہوتی ہے, زمین کے نیچے وائبریشنز ہوتی ہیں, زمین کے نیچے ایکٹیویٹی ہونے سے جو وائبریشن زمین کے اوپر ہوتی ہیں, ہم ان کو مانیٹر کریں. اور ظاہر ہے یہ پوری دنیا میں ایک نظام ہے, پاکستان بھی اس کا حصہ ہے, پاکستان کے اندر بھی یہاں پہ وہ گیجٹس لگے ہوئے ہیں جو مانیٹر کرتے ہیں. تو اس میں ایک چیز یہ ہو سکتی ہے, جو ہماری کچھ سائنٹسٹ سے بات ہوئی ہے, کہ پاکستان نے خاموشی سے کچھ نیوکلیر ٹیسٹ کیے ہوں ان چھوٹے ہتھیاروں کے, جس کو ہم ٹیکٹیکل ویپنز کہتے ہیں. اور یہ جو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا میزائل پروگرام بہت ایڈوانس سٹیج پہ جا چکا ہے, اللہ کا شکر ہے.
اور اس ایڈوانس اسٹیج پہ مختلف قسم کے میزائلز ہیں، کوئی ہوا سے زمین پر مار کرنے والے، کوئی زمین سے زمین پر مار کرنے والے، کوئی سمندر سے زمین پر، یا سمندر سے سمندر، یا سمندر سے ہوا میں مار کرنے والے، یا جو ایک اور ہے سب میرین، سمندر کی سطح کے نیچے سے سمندر کی سطح پر مار کرنے والے، زمین پر مار کرنے والے. تو یہ بہت قسم کی ویرائٹی ہے میزائلز کی. ہائپر سونک ہیں، سونک میزائل ہیں، سب سونک ہیں، سپر سونک ہیں، تو اور یہ کروز میزائلز ہیں. تو بہت سارے اس میں بہت ساری ویریشنز ہیں. ان تمام کے ساتھ کہاں پہ کس جگہ نیوکلیر وار ہیڈس لگائے جا سکتے ہیں، لانگ رینج، میڈیم رینج، شارٹ رینج، اس کے لیے نیوکلیر وار ہیڈ کا جو سائز ہے، جو اس کا وزن ہے، وہ ویری کرتا ہے. اس میں زیادہ، چھوٹا، درمیانہ، کم. تو مختلف سائز کے ایٹم بم یا نیوکلیر ہتھیار بنانے کے لیے ظاہر ہے اس کے لیے بہت ایک کمپلیکیٹڈ اور ایک سائنٹیفکلی بہت ایڈوانسڈ سسٹم اور پوری چین چاہیے، جو پاکستان جس میں بہت زیادہ میں نے آپ کو بتایا ترقی کر چکا ہے نیوکلیر پروگرام میں بھی اور میزائل پروگرام میں بھی، اور جس کی وجہ سے کچھ دنیا کے بڑے ممالک کو پاکستان سے تکلیف بھی ہے. تو ان کی ٹیسٹنگ کے لیے چھوٹے ہتھیاروں کی، چھوٹے نیوکلیر ہتھیاروں کی ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹنگ پاکستان کرتا رہو. ان کو کس میزائل پہ فٹ کرنا، نیا میزائل اگر پاکستان نے ایجاد کیا تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، کون سا اس پہ وار ہیڈ لگایا جا سکتا ہے. تو یہ سارے ٹیسٹ ہو سکتا ہے پاکستان نے کیے ہوں. یہ میری بات ہوئی ہے کچھ سائنٹسٹ سے جن کا تعلق رہا ہے فزکس سے اور نیوکلیر سائنس سے. تو ان کا خیال میں یہ پروگرام ایسے ہوتے ہیں نیوکلیر اور میزائل جو ہمیشہ اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں. یہ ایک اسٹیٹک نہیں ہے کہ آپ نے بنا کے ایک میزائل یا ایٹم بم رکھ لیا اور پھر یہ پڑا رہے گا ساری عمر. ان کی کچھ لائف ہوتی ہے، شیلف لائف ہوتی ہے، پھر ان کو ختم کیا جاتا ہے، نئے بنائے جاتے ہیں، نیا سسٹم آ جاتا ہے، نئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے. دنیا کے ساتھ کیپیبل رہنے کے لیے، ایج لینے کے لیے آپ کو اپنی ٹیکنالوجی کو امپروو کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے ٹیسٹنگ بہت ضروری ہے. تو ہو سکتا ہے وہ ٹیسٹنگ کی ہو تو، لیکن اس کے بارے میں کوئی واضح وہ ابھی اطلاعات نہیں ہیں. صرف یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کہا ہے وہ اس پہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کہا ہے تو ٹھیک کہا ہے. یہ ٹیسٹ، یہ وار ہیڈ کیرنگ سسٹم کی میں بات نہیں کر رہا، نیوکلیر ٹیسٹنگ کی بات کروں، جس پہ انہوں نے کہا کہ وہ بھی شروع کریں گے اب دوبارہ نیوکلیر ٹیسٹ امریکہ میں. تو اس کے لیے تیاریاں بھی وہاں پہ شروع ہو چکی ہیں. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور دوسرا، اگوسٹا 90B سب میرین کی بہت بات ہو رہی ہے. ہنگور سب میرین چین سے پاکستان کی طرف پاکستان لینا شروع ہو رہا ہے. 2028 تک وہ تمام 6 کی 6 پاکستان کے پاس، آج 8 ہیں شاید، وہ پاکستان کے پاس آ جائیں گی ایک پروگرام کے تحت. لیکن اگوسٹا 90B کا یہاں پہ ذکر آیا، جس میں بابر 3 جس کی رینج 450 کلومیٹر ہے، وہ اس میں سے اس کا ٹیسٹ کیا گیا ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ایک بات ہوئی ہے سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کی. سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ ملک پہ کسی ملک نے ایٹمی حملہ کر دیا اور آپ کا تمام نظام تباہ کر دیا، جس سے آپ دوبارہ حملہ کرنے کے قابل نہیں رہتے، اس ملک پہ جس نے آپ پہ حملہ کیا جواب نہیں دے سکتے، آپ بدلہ نہیں لے سکتے. اس کے لیے سسٹم سب سے دنیا میں جو محفوظ ترین سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسی آبدوزیں ہونی چاہیے، ایسی سب میرینز ہونی چاہیے جو سمندر کے نیچے کہیں پہ موجود ہوں، اور ان کے اندر نیوکلیر وار ہیڈس اور ان کے میزائل سسٹم ہو جو نیوکلیر وار ہیڈ کو لے جا سکے اور آپ بدلہ لینے کے لیے اس ملک پہ حملہ کر سکے جس نے آپ پہ نیوکلیر حملہ کیا. دیٹ از کالڈ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی. مطلب پہلی دفعہ اگر آپ نے کیا یا نہیں کیا، پہلی دفعہ کر دیا، اگلے نے بھی کر دیا، برابر ہو گیا، اب آپ نے دوسری دفعہ کرنا ہے، تو وہ آپ کی آبدوزیں اس وقت کام آتی ہیں. اور یہ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی میں آپ کے اطلاع کے لیے کچھ لوگوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے پاس 26 سال سے ہے. 26 سال سے، یہ ابھی نہیں، ابھی تو اپ گریڈ کر رہے ہوں گے، بہتر ہو گیا ہوگا سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی. 1999 میں پاکستان نے جو فرانس سے سب میرینز لی تھی اگسٹا 90B، سب سے پہلے PNS خالد 1999 میں یہ پاکستان نے کمیشن کی تھی. اس کے اندر میزائل سسٹم تھے جن کے اوپر پاکستان نے نیوکلیر وار ہیڈ لگا کے اس کو ٹیسٹ کیا تھا کہ یہ ہم اس کے ذریعے لے جا سکتے ہیں، یعنی، اور وہ تجربہ کامیاب رہا تھا. پھر اس کے بعد 2003 میں دوسری PNS 7 جو پاکستان کے اندر بنائی گئی تھی، فرانس نے پہلی بنا کے دی اگسٹا، اور پھر پاکستان نے ٹرانسفر ٹیکنالوجی کے ذریعے دوسری PNS 7 خود بنائی، اور پھر تیسری تھی PNS حمزہ جو
2008 میں پاکستان نے کمیشن کی اور وہ بھی پاکستان کے اندر ہی بنی تھی. 3 یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. تو اب جو ہنگور ہے یہ نئی ہے اور یہ نئی ٹیکنالوجی ہے, اس میں زیادہ ایفیشنسی ہے. تو یہ پاکستان کا پروگرام ہے سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کا, جو انڈیا کو پتہ ہونا چاہیے. اور پاکستان کی نیوی کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ خدا نخواستہ اگر سب کچھ ختم ہو جائے تو پھر بھی پاکستان اپنا بدلہ لے سکتا ہے دشمن ملک سے. لیکن اللہ نہ کرے اس کی نوبت آئے کہ اتنی تباہی ہو. تمام انسانیت کے لیے زندگی بہت قیمتی ہے, قیمتی رہنی بھی چاہیے. جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, مسئلے کا حل بات چیت ہے. اور یہی ہم انڈیا کے مودی صاحب کو بھی کہتے رہتے ہیں, افغانستان کے طالبان کو بھی کہتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے, انتہا پسندوں کو, ان ایکسٹریمسٹ کو. مودی کا ہندوتوا اور طالبان کا غزوہ ہند اور اس کے درمیان میں پاکستان. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.